کہ اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے اور کون سے ایسے جملے ہیں جو ماں باپ بولتے ہیں تو بچوں میں منفی جذبات، منفی رویے، منفی کیٹیگری ان کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو آئے گا میرے دل کو تب قرار جب آپ کو ہوگا میرے ولاگ کا انتظار اور ملے گا آپ بہنوں سے ڈھیر سارا پیار۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بالکل ٹھیک اور سلامت اور خوش باش رکھے اور آپ لوگ میرے ولاگ دیکھتے رہیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو جی۔ میں ان سب فالوورز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ یہاں میری یہ ناشتے کی روٹین تھی، میں اپنے بچوں کے لیے آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی۔ تو اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو آپ لوگ مجھے میسج کر کے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، میں آپ سے ریسیپی بھی شیئر کر دوں گی۔ یہ ایک ڈیفرنٹ طرح کے آلو کے پراٹھے ہیں۔ اس میں نے پیاز اور یہ سب کچھ ایسے ہی چاپ کر کے نہیں ڈالا، اس کو علیحدہ سے فرائی کیا ہے پھر ڈالا، پھر اتنا اچھا آلو کے پراٹھوں میں ٹیسٹ آتا ہے نا کہ کیا ہی بتاؤں آپ کو، مزہ آ جاتا ہے، یقین کریں۔ اور کون کون سردیوں میں گرین ٹی کو پسند کرتا ہے، جو شادیوں والی گرین ٹی ہوتی ہے۔ ایک تو گرین ٹی ہم پیتے ہیں نا سلیم اینڈ اسمارٹ ہونے کے لیے، یہ شادیوں والی گرین ٹی ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ تو آپ لوگ وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، آپ لوگ مجھے کمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سب سے پہلے یہ بات تو بتائیں۔ آپ ہی کو آپ سے بہت زیادہ شکوہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے کمنٹ کر کے کوئی بات نہیں کرتے، کوئی بات شیئر نہیں کرتے، کچھ پوچھتے نہیں۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا بے صبری سے ویٹ کروں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ہم لوگ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ بڑی دفعہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ منفی جملوں کا تبادلہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سٹریس، پریشانی اور اس طرح کی جو ہے نا باتوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ایک بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے تم پڑھائی کیوں نہیں کر رہے، ہر وقت کارٹون دیکھتے رہتے ہو، فیل ہو جاؤ گے پڑھائی میں۔ ایسے نہیں ہم نے بولنا۔ ہم اگر یہ منفی جملہ ہے، ہم اس کو پازیٹیو وے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ جس طرح کارٹون دیکھ رہے ہو اتنے شوق سے پڑھائی بھی کر لو۔ اس طرح بچے میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ تو ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ نا پازیٹیو وے میں بات کیا کریں، پازیٹیو جملوں کا تبادلہ خیال کیا کریں تاکہ بچے جو ہے اس کو اپنے دماغ پر نہ لے کر جائیں، سوار نہ کریں۔ یہ بہت ہی غلط عادت ہوتی ہے ماں باپ کی۔ اس سے ہم لوگوں کے بچے نا آہستہ آہستہ اسٹریس کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ وہ بیان نہیں کر سکتے لیکن ان کا جو دماغ ہے نا اس میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہم لوگ مائیں پھر کمپٹیشن میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، جی فلانے کا بچہ تو بڑی بات مانتا ہے، تم تو نہیں میری مان رہے، آپ تو میری بات نہیں مان رہے۔ ہر بچے کا موڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ماننے کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک بچہ اگر اپنی ماں کی بات مان رہا ہے تو دوسرا بچہ اپنی ماں کی بات اسی وقت مانے۔ بعض دفعہ بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، موڈ نہیں ہوتا، کوئی باہر مسائل چل رہے ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ بات ماننے میں ہچکچاتا ہے۔ تو ایسے میں آرام سے اس کی وجہ پوچھیں کہ بیٹا پہلے تو آپ میری بات مانتے تھے، اب آپ کیوں نہیں مان رہے، کیوں میرا یہ کام نہیں کر رہے؟ اور یہ سب پوچھنے کا نا اس وقت ٹائم نہیں ہوتا جب بچے کو غصہ ہوتا ہے، جب بچہ رات کو سونے لگے، یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ بچہ اپنی فیلنگ اپنے ماں باپ سے شیئر کرتا ہے، اپنی دن بھر کی روٹین ماں باپ سے شیئر کرتا ہے، تب آپ اسے آرام سے پوچھیں، تب آپ کا جو ہے نا یہ حربہ کامیاب ہوگا۔ ادروائز آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسے پوچھیں گے تو وہ نہ کبھی بتائے گا تو نہ کبھی شیئر کرے گا۔ اور نمبر 4 پر کیا ہم لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ہر وقت اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ مقابلہ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس طرح آپ کے بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مینٹل کیپیبلٹی نہیں رکھتے، ایک جیسی نیچر نہیں رکھتے۔ تو جب 5 بچے ایک جیسی نیچر نہیں رکھتے تو ان سے ایک جیسی توقع کیوں پیرنٹس رکھتے ہیں؟ ان کی نیچر، ان کی عقل، ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق پیرنٹس کو ان کو لے کر چلنا چاہیے۔ اگر ایک بچہ ایک دفعہ کہنے سے بات مان لیتا ہے تو دوسرا بچہ نہیں مانتا، اگر ایک بچہ ایک دفعہ کہنے سے پڑھ لیتا ہے تو دوسرے بچے نہیں پڑھتے۔ آج کل اتنا نفسا نفسی کا دور ہے، ہر طرف بھاگ دوڑ چلی ہے، اندھا دھند پیسہ کمانے کی فکر ہے، پیرنٹس اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے پاتے، بھاگم بھاگ میں ٹینشن والے ماحول کریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے بھی نا 80% سٹریس کا شکار رہتے ہیں۔ اور بچے 80% سٹریس کا شکار تب زیادہ ہوتے ہیں جب ماں باپ اپنے بچوں کے بجائے باہر پر توجہ زیادہ دیتے ہیں۔
بچوں کے ساتھ ان کی باتیں شیئر نہیں کرتے، بچوں کو ہر وقت ٹونٹ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ منفی جملے بولتے ہیں، بچوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچہ آہستہ آہستہ سٹریس کا شکار ہونے لگ جاتا ہے، اور یہ بعد میں جو سٹریس ہے نا جا کر بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا کرتا ہے ماں باپ کے لیے، ان کی اپنی ذات کے لیے۔ اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ اپنے بچے کو الگ لے کر سروائیو ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ ہو جائیے، اگر نہیں ہے تو پھر ان کو لے کر ایک الگ ماحول میں بھی آپ رہ سکتے ہیں، وہ بھی اپنے الگ کمرے میں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز بھی آپ لوگ اپنا سکتے ہیں بچے کو اگر اپنے سٹریس سے بچانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ منفی جملے اکثر ہماری مائیں جو ہے نا یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اگر ایک فیملی میں بچے رہ رہے ہیں، پیرنٹس میں آپس میں لڑائی ہے، تو آپ لوگ بچوں کو مت بیچ میں گھسیٹیں، بچوں کو کبھی بھی بڑوں کی لڑائیوں میں لے کر نہ آئے، بچوں کو یہ اجازت ہی مت دیں کہ وہ بڑوں کی لڑائیوں میں آ کے توں تڑا کر کے بولے یا بڑوں کو جواب دے۔ کل کلاں کو آپ کی تو صلح ہو جانی ہے، لیکن بچے آپ کے پھر آہستہ آہستہ بدتمیز ہو جائیں گے، تو لہٰذا آپ بچوں کو بڑوں کی لڑائیوں میں نہ گھسیٹیں، کبھی بھی بچوں کو یہ اجازت نہ دیں کہ تم فلانی جا کے چاچی کو بات کر آؤ، تم تائی کو بات کر آؤ، تم چاچے کو بات کر آؤ۔ یہ بالکل غلط بیہیویئر ہوتا ہے ماں باپ کا، اس سے بچہ آپ کا بدتمیز ہوگا، بچے میں جو ہے نا سٹریس پیدا ہوگا، اس کا بچپن چھینا جائے گا۔ سب سے بڑی بات، اس کا بچپن جینے دیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ان کو ان سب باتوں سے دور رکھیں گی۔ میں نے اکثر ماؤں کو دیکھا ہے اپنے دادکوں کی بچوں سے برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، تمہاری فلانی تائی نے ایسے کیا، تمہاری فلانی چاچی نے ایسے کیا، تمہارے چاچے نے ایسے کیا، تمہاری دادی نے ایسے کیا۔ جب ہم منفی تاثر سے بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائیں گے نا تو بچے اس کو منفی ہی لیں گے۔ ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے بھی بچوں کے مائنڈ میں ڈال سکتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہر گھر میں ہی ایسا ہوتا ہے، جوائنٹ سسٹم ہے تو پھر یہاں تو ایسا ہی چلے گا، بچے ہیں آپس میں لڑتے ہی ہیں، کوئی بات نہیں، اس کو اگنور کرنا چاہیے، یہ سب ہوتا ہے پازیٹیو وے میں بات کرنا بچوں سے۔ اگر ہم نیگیٹو وے میں کریں گے تو وہ اس کو نیگیٹو وے میں لے کر ہی وہ اور طرح کی جو ہے نا اپنے آپ کو گروم کریں گے، اپنے آپ کو بڑا کریں گے، وہ کبھی بھی ان رشتوں کی عزت نہیں کریں گے۔ آپ پازیٹیو وے میں بتائیں گی تو وہ عزت بھی کریں گے، بدتمیزی بھی نہیں کریں گے، اور آپ کی بات کو بڑے ہو کر ایگری بھی کریں گے، اور یہ بھی آپ کو کل کلاں کو آپ کی تعریف کریں گے کہ نہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں اچھا ہی سکھایا ہے۔ پہلے نیگیٹو وے میں جب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں بچے خوش تو بڑے ہو جاتے ہیں سن کے، بدتمیزی بھی کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہی بڑے ہو کے کہتے ہیں لے ساڈی ماں نے سانوں سکھایا سی، لے ساڈے ماں پیو نے انج کیتا ہے، ساڈے ماں پیو نے بھی انج کیتا ہے تاں ہی اسی انج کرنے پے ہیں۔ وہ پھر سارا بلیم اپنے ماں باپ پہ ڈال دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمارا بھی فالٹ ہے، ہوتا ماں باپ کا ہی فالٹ ہے لیکن زیادہ بچوں کا بھی پھر بعد میں آ جاتا ہے نا۔ لہٰذا اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو منفی جملوں سے دور رکھیں، بڑوں کی عزت کرنا سکھائیں، پازیٹیو وے میں بات کرنا سکھائیں، اگنور کرنا سکھائیں، معاف کرنا سکھائیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کروائیں۔ آج کل بہن بھائی بھی ہمدردی کا جذبہ ان میں بالکل بھی نہیں رہا، اور یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ بہت زیادہ بچوں کو لے کر غلط خیال کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو کے ٹاپک پسند آ رہے ہیں تو آپ لوگ پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا بے صبری سے ویٹ کروں گی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کر دیجئے، اور میری آواز کو اگنور کیجئے، رات کا ٹائم تھا، نیند آ رہی تھی اور اس وجہ سے میں ویڈیو بنا رہی تھی تو آواز پھٹی لگ رہی تھی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔